رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ادب ہے راستے کے کنارے سے چلے درمیان سے نہ چلے، راستے کے کنارے سے چلے درمیان سے نہ چلے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس للنساء وسط الطریق، عورتوں کے لیے درمیان کا راستہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کنارے کا راستہ ہے۔ سنن ابو داؤد میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ عورتیں جو مسجد سے نکلی تھی بیچ راستے سے چل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علیکن ان تحققن الطریق، تمہارے لیے یہ جائز نہیں، لیس علیکن، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ راستے میں بھیڑ بھاڑ سے چلو بلکہ کنارے سے چلو۔ اس کے بعد وہ پیاری عورتیں جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ دیوار سے اتنا لگ کر کے چلا کرتی تھی کہ بسا اوقات ان کا کپڑا دیوار کے کسی چیز سے اٹک جایا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آداب امام الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی واضح کیا کہ راستے میں یا جہاں جا رہی وہاں بے پردگی اور عریانیت سے بچیں، یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی عورت جو اپنے کپڑے کو اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور اتارتی ہے تو وہ پردہ جو اللہ اور اس کے درمیان میں تھا اسے وہ پھاڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ مسلمان بہنوں کے لیے اس سلسلے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے الا یہ کہ وہاں کوئی حاجت اور ضرورت درپیش ہو، لیکن بلا وجہ صرف وقت گزارنے کے لیے بازاروں میں، پارکوں میں یا عام جگہوں میں گھومتے پھرنا، اس دکان سے اس دکان کا چکر لگانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑے فتنے کا سبب ہے، بلکہ یہ حکم صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں ہے، کسی حد تک مردوں کے لیے بھی ہے، خاص کر اس فتنے کے دور میں۔ لیکن اگر وہاں کوئی ضرورت ہے، جیسے ہاسپٹل جانا ہے، کسی عزیز قریب کی زیارت یا عیادت کے لیے جانا ہے، للہ فی اللہ اپنی کسی سہیلی کی زیارت کے لیے جانا ہے، کوئی دینی مجلس ہے اس میں حاضری کے لیے جانا ہے، یا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ سیر اور تفریح اور دل بہلانے کے لیے جہاں پر ضرورت ہوئے وہاں پر نکلنا ہے تو وہاں پر جانا جائز ہے، لیکن نکلنے کے جو آداب اس سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں ان کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ادب امام الجوزی رحمہ اللہ نے یہ بھی قائم کیا کہ عورت کے لیے گھر میں قرار پکڑے رہنے کی فضیلت، یعنی یہ تو نکلنے کے آداب تھے، لیکن اگر کوئی عورت اپنے آپ کو حتی الامکان گھر کے اندر رہتی ہے، بغیر کسی خاص ضرورت کے باہر نہیں نکلتی الا یہ کہ وہاں پر ضرورت پیش آئے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام الجوزی نے یہاں پر چند حدیثیں نقل کی ہیں، میں ان میں سے ایک حدیثوں کا انتخاب کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے اور بڑی مشہور ہے، سنن ترمذی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان المرأۃ عورہ، عورت کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے تاک لگا کر کے، استشراف کہتے ہیں، ایسے ہاتھ کو رکھ کر کے دیکھنا، یعنی غور سے دیکھتا ہے۔ لیکن اصل کیا چیز ہے؟ آپ نے بیان فرمایا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور اپنے رب کی رضا کے سب سے زیادہ قریب عورت کب ہوتی ہے؟ یہ ہے مقصود اس حدیث کے بیان کرنے کا۔ اپنے رب کی رضا کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پورا گھر ہے، اس میں صحن بھی ہے، عام کمرہ ہے جس میں سارے لوگ، ایک خاص کمرہ ہوا کرتا ہے، تو اپنے گھر کے اندرونی حصے میں جب رہا کرتی ہے تو وہاں اپنے رب کی رضا کے زیادہ قریب رہا کرتی ہے۔ ایک اور حدیث جسے امام الجوزی نے طبرانی کبیر وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ مسعود نے شروع میں اپنا یہ قول بیان فرمایا انما النساء عورہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اور جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اس کی نیت وغیرہ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی،
یہ کوئی نہ کہے کہ میں اچھی نیت سے جا رہی ہوں. تمام عورتیں بلکہ زیادہ تر عورتیں بری نیت سے نہیں نکلتی ہیں، وہ جائز یا اچھی نیت سے نکلتی ہیں. آج جتنی عورتوں کا لڑکیوں کا اغوا ہو رہا ہے، چاہے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، ان میں سے اللہ ماشاءاللہ کوئی جو ہے نہیں نکلتی ہوگی جس کا مقصد وہاں پر برائی کے لیے ہے، بلکہ وہ جائز ہی مقصد کے لیے نکل رہی ہوں گی. تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن شیطان اسے غور سے دیکھتا ہے اور وسوسہ کی صورت میں اس سے کہتا ہے تو جس کے پاس سے بھی گزرتی ہے اسے بڑی اچھی لگتی ہے. جس کے پاس سے تیرا گزر ہوتا ہے اس میں یہ بھی ڈالے گا کہ جس کے پاس سے تو گزری ہے وہ کہہ رہا ہوگا یہ کتنی نیک سیرت اور سادہ یہ عورت ہے. اور جب عورت اپنا لباس پہن کر کے نکلتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میں مریض کی عیادت کے لیے نکلی ہوں، میں کسی جنازے میں تعزیت کے لیے جا رہی ہوں، یا کسی مسجد میں پڑھنے جا رہی ہوں. حالانکہ عورت کی عبادت کی جو اہمیت و فضیلت اپنے گھر میں رہ کر کے ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وضاحت بیان فرمائی. ایک اور حدیث میں حضرت ام سلمہ بیان فرماتی جو مسند احمد صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی نماز، سب سے بہتر نماز عورت کی وہ ہے جو فی قعر بیوتہن، جو اس کے گھر کے بالکل اندرونی حصے میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے کیا وعدہ لیا تھا؟ کہا تھا کہ ہذہ ثم ظہور الحسر، یہ حج ہے، تم آ گئی ہو نکلنے کے لیے، اس کے بعد تمہیں چٹائی ہی پر بیٹھے رہنا ہے، یعنی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. اسی لیے بعض ازواج مطہرات بعض اہمیت یا بعض حاجت ضرورت کے پیش نظر حج کیا کرتی تھی، لیکن سودا بنت زمعہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی سواری پر بھی نہیں بیٹھی، یعنی سفر دور یا نزدیک کہیں کا سفر نہیں کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جس قدر بھی اپنے گھر کے اندرونی حصے میں رہتی ہے، یعنی مردوں سے جس قدر دور رہا کرتی ہے، اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بیان فرمایا کوفہ میں کہ تمہیں شرم نہیں آتی اے لوگوں تمہیں غیرت نہیں آتی ہے. میں اپنے بھائیوں کو اس طرح توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے. مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہاری عورتیں بازار جاتی ہیں اور وہاں کافروں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول ہے. اسی طریقے سے امام جوزی رحمہ اللہ نے عورتوں کی ایک غلطی اس کے اوپر بھی متنبع کیا. اس سلسلے میں بہت سی عورتوں کی کوتاہی دیکھی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امام جوزی کہتے ہیں کہ عورتوں کا کھڑکیوں سے باہر دیکھنا یا دروازے سے باہر دیکھنا یہ جائز نہیں ہے. چنانچہ کہتے ہیں عورت کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ دروازے کے شگافوں سے، کھڑکیوں سے اور روشن دان سے باہر دیکھے، کیونکہ اس طرح باہر مرد دکھائی دیں گے جس سے اس کو بھی اذیت پہنچ سکتی ہے جس طرح کی مرد کو اذیت پہنچتی ہے. علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ خیمے کے شگاف سے باہر کی طرف دیکھ رہی ہے تو اسے سخت سرزنش کی، بلکہ بعض روایتوں میں کہ اسے مارا بھی. اسی طرح ایک بار حضرت معاذ بن جبل جب سیب کھا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. اسی درمیان ان کا ایک غلام جس سے پردہ نہیں ہے ادھر سے گزرا تو ان کی بیوی نے اسی سیب کو اسے دے دیا جس سیب کو اپنے دانت سے کاٹ کر کے کھایا تھا. اس پر بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سرزنش کی. اسی طرح سے بہت بری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں دعوتوں میں نوجوان اکٹھا ہوں، عورتیں ان کی طرف دیکھیں، یہ بھی بہت بری بات ہے، کیونکہ ایسے موقعوں پر فتنوں کا بہت زیادہ خطرہ رہا کرتا ہے. بہت سے حادثات جو آج پیش آ رہے ہیں اگر اس پر غور کریں تو وہ برائی کی جڑ جو بنی ہے وہ کسی شادی کے مجلس ہی سے، شادی کے کسی پروگرام ہی سے بنی ہے کہ وہاں پر لڑکے نوجوان جو اچھی صورت میں میک اپ میں اچھے کپڑے میں آتے ہیں، بعض عورتوں نے دیکھا اور وہاں پر سے مسئلہ بگڑ گیا ہے. اسی طریقے سے
امام الجوزی رحمہ اللہ نے لوگوں کے، عورتوں کے جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں لکھا کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو عورتوں کو باہر نکلنے سے روکا جائے۔ اس باب میں امام جو چند حدیثیں ذکر کی ہیں، مثال کے طور پر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ چیز دیکھ لیتے جو آج عورتوں نے، جو خرابیاں ان کے باہر نکلنے کے بارے میں پیدا ہو گئی ہیں، ذرا میری بہنیں اور میرے بھائی اس پر غور کریں کہ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ صحابہ کی، جو دنیا کا سب سے پاکیزہ معاشرہ تھا، دنیا کا سب سے صاف معاشرہ تھا اور دنیا کے سب سے اچھے صاف دل لوگ رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیتے کہ عورتوں کی آج کیا حالت ہے، باہر نکلنے میں پردے وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مسجد کے لیے باہر نکلنا بھی حرام قرار دیتے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث حضرت عائشہ کی امام ابن الجوزی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دیکھ لیتے آج جو عورتیں کر رہی ہیں تو آپ انہیں مسجدوں سے اسی طریقے سے روک دیتے جیسے بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو اس سے امام الجوزی رحمہ اللہ یہ نہیں کہ عورتوں کو مسجد سے منع کر رہے ہیں، یہ منع کر رہے ہیں کہ عورتیں اگر قابل سطر لحاظ کا اہتمام نہیں کرتی، کاش کہ آج ہمارے وہ بھائی جو عورتوں کے لیے مسجد میں جگہ بناتے ہیں اس کا بھی اہتمام کریں کہ اگر کچھ عورتیں ہیں جو قابل سطر لباس کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، زیب و زینت سے آتی ہیں، یہاں ان کی آنے کی وجہ سے گیٹ پر یا دائیں بائیں نوجوان کھڑے رہا کرتے ہیں، کاش کہ اس کے اوپر بھی توجہ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عہد نبوی بوڑھی جوان سبھی عورتیں عید کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں، یہی عمل عہد صدیقی اور فاروقی میں بھی رہا ہے۔ پھر جب سعید ابن العاص یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے کا زمانہ آیا تو مجھ سے عید میں عورتوں کی حاضری سے متعلق سوال کیا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جوان عورتوں کو روک دیا جائے، چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جوان عورتیں عید کے لیے نہ نکلیں، پھر اس کے بعد صرف بوڑھی عورتیں ہی نکلتی تھیں۔ یہ نقول نقل کرنے کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا یہ ناجائز ہے، عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہمیں اس طرف اجازت دینی ہے وہیں ہمیں ان امور پر خصوصاً عورتوں کے جو اولیاء ہیں انہیں اس پر تنبیہ کرنی چاہیے یا خاص کر ہماری بہنوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ امام الجوزی رحمہ اللہ نے ایک اور باب قائم کیا کہ خوشبو لگا کر عورتوں کے لیے باہر نکلنا منع ہے۔ خوشبو سے مراد یہاں پر وہ خوشبو ہے کہ جس راستے سے جا رہی ہوں تو وہ خوشبو محسوس کی جا سکے، چاہے وہ تیز خوشبو ہے یا ہلکی خوشبو ہے۔ بعض عورتیں بعض قسم کا کریم جو ہے، بعض پاؤڈر ہے لگاتی ہیں جو دور سے نہیں لیکن اگر بغل سے گزرتی ہیں تو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ بعض عورتیں ایسے شیمپو استعمال کرتی ہیں، بعض عورتیں ایسے بعض کریم استعمال کرتی ہیں جن میں تیز کی خوشبو نہیں لیکن ہلکی خوشبو رہا کرتی ہے، اگر بغل سے گزریں تو اس کی خوشبو مرد محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر بھی ہماری بہنوں کو توجہ دینا چاہیے۔ اس باب کا ماحصل یہ ہے کہ عورت خواہ مسجد کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہے یا کسی اور جگہ کے لیے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ خوشبو استعمال کرے، بلکہ نہ یہ کہ ناجائز ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوم امرأۃ اصابت بخورا، جو عورت بھی، بخور اصل میں اس خوشبو کو کہتے ہیں جسے دھونی یہاں پر دی جاتی ہے، آپ یہاں پر عورتیں دیکھتے ہوں گے استعمال کرتی ہیں۔ ایوم امرأۃ اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر ہو۔ یہاں پر بات میں واضح کر دوں کہ عشاء کا ذکر کا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی اور نماز میں آ رہی تو خوشبو لگا کر کے آئے، نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ رات میں فتنے کا زیادہ خطرہ رہا کرتا ہے، یا یہ کہ عورتیں عموماً اس وقت عشاء کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں، اور یہ بھی امکان ہے
اس وقت عورتیں عموماً رات کو خوشبو لگاتی تھی، دن کو خوشبو نہیں لگاتی تھی۔ یہ صورتیں علماء نے ذکر کی ہے، اسی وجہ سے آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص خوشبو استعمال کرے، جو عورت، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں نہ آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حدیث مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے پھر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، تو فہی زانیہ، فہی زانیہ، اس کا حکم کیا ہے؟ گویا وہ عورت زنا کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے سنن ابو داؤد میں کہ ایک بار وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو بغل سے ایک ایسی عورت گزرتی ہے جس سے خوشبو آ رہی تھی اور ایسے کپڑے کو گھسیٹ کے چل رہی تھی کہ گرد اڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا، یا امت الجبار، اے جبار کی بندی، تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا یہ جو خوشبو لگائی ہے مسجد میں حاضر ہونے کے لیے لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ۔ اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، یہاں تک کہ واپس جا کر کے اسی طریقے سے اچھی طریقے سے غسل کر لے جس طریقے سے جنابت کے لیے غسل کر رہی ہے۔ اس بارے میں متعدد حدیثیں ہیں جن میں عورتوں کو خوشبو کا باہر نکل سختی سے روکا گیا ہے، جس سے ان عورتوں کی گمراہی اور جہالت کا اندازہ ہوتا ہے جو اپنے گھر اور شوہر کے لیے تو خوشبو استعمال نہیں کریں گی، اپنے گھر میں ہیں یا اپنے شوہروں کے لیے ہیں تو بالکل عام سا لباس، پرانا لباس یا بالکل سادہ سا لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن انہیں باہر نکلنا ہوتا ہے، پارکوں میں جانا، ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، تو اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے اور خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے۔ فنعوذ باللہ من ذالک، اس سے اللہ کی پناہ۔ امام جوزی رحمہ اللہ نے ایک باب اور قائم کیا ہے کہ عورتوں کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ خوشبو سے منع نہیں کیا گیا ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے، چونکہ جیسا حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی بو پوشیدہ ہو۔ اس سے مراد وہ خوشبو ہے جسے عورت لگا کر کے باہر نکلے، یعنی اس سے میں رنگ تو ہے، چاہے مہندی کی شکل میں ہے یا کسی اور کریم وغیرہ کے کسی شکل میں ہے، پاؤڈر کی شکل میں ہے، کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہے۔ رنگ کہاں ظاہر ہے؟ اندر، چونکہ پردہ سے مرد نہیں دیکھیں گے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کا رنگ تو ظاہر ہے، البتہ اس کی بو پوشیدہ ہے۔ یہ خوشبو مراد ہے جو باہر نکلنے کے لیے استعمال کرے، ورنہ اگر اپنے شوہر کے لیے ہے تو اس کے لیے ہر وہ خوشبو استعمال کر سکتی ہے جو جائز ہو اور جسے شوہر پسند کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طیب الرجل ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مرد کو ایسی خوشبو استعمال کرنا چاہیے جس کا رنگ نہ ہو، جس کا کوئی رنگ نہ ہو، البتہ اس کی خوشبو ظاہر ہو رہی ہو، اور عورتوں کو ایسی چیز استعمال کریں جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی بو پوشیدہ ہو۔ امام جوزی رحمہ اللہ نے خوشبو کے بارے میں مخفی کا حکم اس لیے دیا ہے کہ خوشبو اس کی طرف لوگوں کی، عورت طرف خوشبو سے توجہ بٹنے کا سبب ہے، اس لیے کہ جو عورت خوشبو لگائے گی، بلکہ بعض خوشبو تو ایسی ہوگی جو شہوت کو دعوت دیتی رہتی ہیں، شہوت کو ابھارتی ہیں، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ آگے امام الجوزی رحمہ اللہ نے ایک بڑی حکمت والی بات کہی ہے، اور وہ بات جہاں پر شرعی ہے وہاں پر عقلی بھی ہے اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 25 یا 30 سال پہلے ہماری ایک بہن اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر سے ملنے کے لیے یہیں اسی شہر میں رہا کرتے تھے، وہ آ رہی تھی تو ایئرپورٹ پر اس سے ایک بوڑھی عورت ملتی ہے اور پوچھنے لگی کہ بیٹی آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا میں جا رہی ہوں وہاں پر میرے شوہر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے اسے کیا نصیحت کی، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اولاً تم
اپنے شوہروں کے جو شناسہ اور دوست لوگ ہیں ان کے سامنے نہ آنا، ان سے تم پردہ کرنا، ایک چیز۔ دوسری چیز، کسی جوان لڑکی کو اپنے شوہر کے سامنے نہ آنے دینا، اس لیے کہ جو لوگ آزاد خیال ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ چیز رہتی ہے، وہ ان کے یہاں جا رہے ہیں، پردہ نہیں ہے، لڑکی 11 سال 12 سال کی ہو رہی ہے، انکل بنے ہوئے ہیں، چاچا بنے ہوئے، ان کے سامنے آ جا رہی ہے، یہ چیزیں خطرے کی ہیں۔ کیا بات، بوڑھی عورت ہے، ذرا حکمت کی بات دیکھیں، کتنی حکمت کی بات کہی کہ تم اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے نہ آنا اور خود اپنے شوہر کے سامنے کسی جوان لڑکی کو آنے نہ دینا۔ وہی چیز امام الجوزی رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے کہ اچھا یہ ہے کہ نہ عورت کو مرد دیکھیں نہ ہی عورتیں مرد کو دیکھیں۔ ظاہر بات یہ ان سے مراد ہے کہ اجنبی ہیں، یہ نہیں کہ جو اپنے محارم ہیں ان کے بارے میں ہے، نہیں، اجنبی عورتیں کے بارے میں کہا۔ اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، چنانچہ سعید بن مسیب سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے سوال کیا کہ عورتوں کے حق میں کیا بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کا جواب تھا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد اسے دیکھیں، انہیں دیکھیں۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے ہی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جس طریقے سے میں حکمت اور دانائی کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں ایسے اس نے بھی حکمت اور دانائی کی بات کہی ہے۔ دیکھیے یہ حدیث مکمل طور پر مجھ کی سند سے گفتگو نہیں کرتا، لیکن ان فاطمہ انما بضعۃ منی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں اور اس چیز کو ایک حکمت کے طور پر ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ امام الجوزی رحمہ اللہ نے کہا میں بہت سے بہنوں کے دل میں ایک خلش ہوگی اس کو بھی دور کر دوں، امام الجوزی کے زبان پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مرد اگر عورت کو دیکھیں تو ان کے لیے فتنے کا خوف ہے، اگر مرد عورتوں کو دیکھیں تو ان کے لیے فتنے کا تو خوف ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر عورت مردوں کو دیکھے تو اس سے فتنے کا کیا خوف ہو سکتا ہے۔ میں اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس لیے کہ بعض چیزیں اس میں وضاحت طلب ہیں۔ اس کا جواب امام الجوزی یہ دیتے ہیں کہ عورتیں بھی مردوں ہی کے جنس سے ہیں، یعنی جیسے عورت مرد کو اچھی لگتی ہے ایسے مرد عورتوں کو اچھے لگتے ہیں۔ گستاخی معاف میری بہنوں، لیکن یہ حکمت کی بات ہے، یہ حکمت کی بات ہے کہ جیسے عورت مرد کو اچھی لگتی ہے ویسے ہی مرد عورت کو اچھے لگتے ہیں، اور عورت بھی مرد کے بارے میں وہی رغبت رکھتی ہے جس طرح مرد کی رغبت عورت کی طرف ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے معاملے میں جس طریقے سے امام الجوزی نے لکھا ہے کہ مرد کسی بوڑھی عورت سے شادی کرنا نہیں چاہے گا، ایسی عورت کے اندر بھی رغبت رہا کرتی ہے، وہ کسی بوڑھے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ حکمت کی بات ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلفی ہے، بعض علماء نے صحیح کہا اور بعض نے ضعیف کہا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضعیف کے زیادہ، لیکن وہ حدیث چونکہ عموماً نقل کی جاتی ہے اس لیے وضاحت کے لیے ہم نے بھی اسے نقل کر دیا ہے۔ حضرت اسامہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم ان کا نام عبداللہ تھا، یہ نابینا تھے اور بڑے پائے کے صحابی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہیں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی غلط نیت نہیں ہے یا کسی دوسرے فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو عورت کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ جیسے یہ نہیں کہا کہ ابن ابو فلان، کیا کہا؟ ابن ام مکتوم۔ اس طرح جانتے کہ ہمارے یہاں عادت بھی ہے کہ جو بچہ اپنے ننیحال میں پلتا ہے اس کو زیادہ تر لوگ کیسے جانتے ہیں؟ اس کی ماں کی نسبت سے جانتے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اگر کسی عیب کی وجہ سے ایسا نہیں ہے تو۔
اور اگر جو بچہ اپنے ددھیال میں پلتا ہے اسے کسے جانتے ہیں لوگ؟ والد کے نام سے جانتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا، یعنی حضرت حفصہ سے اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے، کہ اٹھو اور یہاں سے چلی جاؤ. ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ ساتھیو اللہ کی قسم امام جوزی نے بڑی دانش مندی کی بات کی ہے. کاش کہ لوگ آج اس پر توجہ دیں. آج کتنوں ہی گھروں کی بربادی کا سبب یہی نظر ہے، یہی دیکھنا ہے. اسی لیے میں اگر موضوع کو طول نہ دینا چاہوں تو صرف اس حج کی بات ہے میری بہنوں، اس حج کی بات. ایک بہن نے دور سے رو کر کے ٹیلی فون کیا کہ میری کبھی کوئی غلط نیت نہیں تھی، لیکن کیسے شیطان آیا کہ میں حج کر رہی تھی، میرے شوہر کے ساتھ ایک مر تھے، لیکن پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری طبیعت ان کی طرف مائل، میں ان سے زیادہ بات کرتی اور ہنستی. وہ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ صرف نظر کا معاملہ ہے. یہ تو وہ ہے کہ بعض عورتوں نے اپنے حج کے قبولیت کی فکر کی اور اس کو ذکر کر دیا، اور جتنی لوگ عورتیں ہیں چھپا لے جاتی ہیں اور دل مردہ ہو چکا ہے، اسے عیب ہی نہیں سمجھتی. یہ الگ مسئلہ ہے. تو کہنے کا مطلب امام جوزی نے یہ بڑی پتے کی بات کہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو جہاں یہ حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وہیں عورتوں کو بھی حکم دیا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. آپ عورتوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو گویا دونوں کے لیے یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے، جس طریقے سے نظر مردوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ایسے ہی نظر عورتوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اسی لیے امام الجوزی نے حضرت فاطمہ کا یہ قول نقل کیا کہ مردوں کے لیے بہتر ہے کہ اسے عورت نہ دیکھے اور عورت کے لیے بہتر ہے کہ اسے مرد نہ دیکھے. یہاں یہ بات واضح کر دوں مسئلے کے طور پر کہ عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنا اور مردوں کا عورتوں کی طرف دیکھنا دونوں میں فرق ہے. دونوں فرق سمجھیں، دونوں میں فرق ہے. جیسے مردوں کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا مطلقاً ناجائز ہے. اب یہ نیت، حالات، اس کے پیش نظر یہ حرمت جو ہے بڑھ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کبھی یہ گناہ صغیرہ رہے اور کبھی گناہ کبیرہ ہو جائے، لیکن اصل یہ ہے کہ مردوں کا اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا مطلقاً حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ میری نیت صاف ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نیت دیکھ رہا ہوں. نہیں، اصل یہ ہے کہ مرد عورتوں کی طرف نہ دیکھیں. البتہ عورتوں کے لیے مردوں کی طرف شہوت سے دیکھنا یا بلا ضرورت غور سے دیکھنا یا نظر جما کے، تینوں باتیں ذرا رکھیں گی. تینوں چیزیں ہیں: مردوں کی طرف شہوت سے دیکھنا، مردوں کی طرف بلا ضرورت غور سے دیکھنا یا نظر جما کر کے دیکھنا. یہ تو منع ہے، لیکن مطلقاً بغیر شہوت کے دیکھنا منع نہیں ہے. اسی لیے راستہ چلتے ہوئے مردوں کو پردے کا حکم نہیں ہے، البتہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے. اور جو حدیث نقل کی گئی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں تو اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات کو منع فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو وہ حدیث اس کے اندر ضعف ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تقوی کا تقاضا ہے. یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اس مقام پر رہنا چاہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف بہت سے دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھنے سے منع نہیں فرمایا. جیسے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حبشیوں کا کھیل دکھایا، ظاہر بات وہ مرد ہی تھے، لیکن چونکہ اصل غور سے مردوں کی طرف دیکھنا نہیں تھا، وہ کھیل کی طرف دیکھنا تھا. اسی لیے حجۃ الوداع کا جو مشہور واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے روانہ ہوئے تو فضل ابن عباس کو اپنے پیچھے بیٹھا لیا. راستے میں خشعم یا اسی قسم قبیلے کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. شاید اس نے
مکمل طور پردہ نہیں کیا یا کیا واللہ عالم کیا کیا تھا، تو کہ وہ آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنے لگی تو حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ فضل ابن عباس اس طرف غور سے دیکھنے لگے اور وہ فضل ابن عباس کو دیکھنے لگی تو آپ نے فضل ابن عباس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا، لیکن اس کے چہرے کو نہیں پھیرا۔ اگر دیکھنا حرام ہوتا مطلقاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی منع فرما دیتے۔ تو یہ فرق رکھنا چاہیے کہ عورتوں کی طرف مردوں کا اجنبی عورت ہے تو مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے، البتہ اگر عورت مردوں کی طرف دیکھے تو مطلقاً جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بغیر شہوت کے ہو اور ٹکٹکی لگا کر کے غور سے نہ دیکھنا ہو اور بصورت اعجاب نہ ہو، یعنی وہ اچھا لگ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہی چیز اس کے لیے بعد میں ضرر کا سبب بن سکتی ہے۔ آگے امام الجوزی رحمہ اللہ نے عورتوں کے لیے نفلی نماز کا موضوع چھیڑا ہے کہ جب عورت فرض نمازیں ادا کر لے اور سنتیں بھی پڑھ لے، پھر نوافل پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرے۔ چاشت کی نماز خواہ 2 رکعت پڑھے، خواہ 4 رکعت پڑھے اور چاہے تو 8 رکعت پڑھے۔ یہ تینوں طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہماری بہنیں اس کا اہتمام کریں۔ وہ گھر میں رہتی ہیں یا کہیں بھی رہتی ہیں، وہ اس کا اہتمام آسانی سے کر سکتی، کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھ سکتی ہیں۔ اور صرف ہمارے بہنیں نہیں بلکہ میں اپنے بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑا تاکیدی ہے، حتیٰ کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ تو اس کو واجب کی حد تک لیتے ہیں، اور ان کی دلیل صحیح مسلم کی، سنن ابو داؤد کی، صحیح ابن خزیمہ کے حضرت ابو ذر کی وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح کو انسان کے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا ایک بار تسبیح پڑھ دینا صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ پڑھ دینا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ دینا یہ بھی صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ البتہ ان تمام صدقات کی جگہ کیا لے سکتی ہے؟ رکعتان یرکعہما من الضحی، چاشت کے وقت اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تمام صدقات کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو گویا ہمارے اور آپ کے جسم کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر جوڑ اہم جوڑ رکھے ہیں جو 360 ہیں، ہر جوڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ ہمارے اوپر واجب کیا ہے گویا، یا اگر شرعی واجب نہیں ہے تو کم سے کم یہ عبودیت کے طور پر، بندہ ہونے کے طور پر یہ ہمارے اوپر گویا واجب کے طور پر ہے۔ اور اس کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی ادائیگی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لینے سے ہو سکتی ہے، اور اس سے افضل یہ ہے کہ بندہ 4 رکعت نماز پڑھے، یعنی 2 تو اہم ہے لیکن اس سے افضل کیا ہے؟ 4 رکعت نماز پڑھے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت نعیم شاید نام ہے، نعیم بن حمار شاید صحابی کا نام ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، دن کے ابتدائی حصے میں تو 4 رکعت میرے لیے پڑھ لیا کر، دن کے ابتدائی حصے میں تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، تو دن کے آخری حصے تک یہ 4 رکعتوں کی وجہ سے میں تیری کفایت کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو یہ 4 رکعت اس سے بہتر ہے، اور 8 رکعت اس سے بھی بہتر ہے۔ البتہ 12 رکعت کی جو روایت ہے امام الجوزی نے خود اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ چاشت کا وقت کیا ہے؟ چاشت سورج نکل کر کے سوا نیزے تک اوپر آ جائے تو یہی چاشت کا وقت ہے، اور اس کا بہتر وقت وہ ہے جب بالکل گرمی سخت ہو جائے۔ اس طرح امام الجوزی نے کہا کہ اگر ظہر اور عصر کے درمیان نفل پڑھنا ممکن ہو تو یہ بھی اس کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت بھی نفلی نماز کے لیے اچھا ہے۔ یہ سنت عام طور پر آج ہمارے درمیان سے اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جزائے خیر دے جو اس سنت کو زندہ کرے، چاہے ہمارے بھائی ہوں چاہے ہماری بہنوں ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں نفل پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ یہ آیت تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، ان کے پہلو بستر سے دور رہا کرتے ہیں اور اپنے رب کو
اللہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید میں پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں سنت پڑھا کرتے تھے، نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمل سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں بعض روایتیں میں واضح کر دوں جو آئی ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھا جائے یا مغرب کے بعد 12 رکعت پڑھنے کا جو ذکر ہے، یہ تمام حدیثیں غلط ہیں۔ عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے مطلقاً مغرب عشاء کے درمیان میں نماز پڑھنا یہ تو مشروع ہے، لیکن اس کی کوئی تعدید نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے مناسب نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ان نوافل میں مشغول ہونا، ان نوافل میں چاہے چاشت کی ہے یا مغرب ہے یا ظہر کے درمیان میں ہے، مشغول ہونا شوہر کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کا سبب ہے، بچوں کی تربیت میں کوتاہی کا سبب ہے، یا ان نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے اگر عورت کی صحت پر اثر پڑتا ہے، ایسا اثر جو شوہر کی ضرورت کے لیے رکاوٹ بنے یا پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو یہ نفلی نماز پڑھنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک بات اور امام جوزی نے رکھی، وہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر رات میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے بھی تہجد کے لیے بیدار کرے۔ اسی طرح اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی نماز پڑھنا چاہتی ہے، اسے تہجد کے لیے بیدار کرے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر اٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہے، چاہے اس کی خواہش ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یا یہ کہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن کچھ اور مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اسے ترغیب تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ اسے جگائے، لیکن ہے کہ اگر رغبت نہیں رکھتا ہے یا منع کرتا ہے تو زبردستی اسے جگانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر مار پڑے گی، چاہے عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو۔ اگر زبردستی ایک دوسرے کو جگائیں گے اور پانی ڈالیں گے، جیسے میرے کسی عزیز کا معاملہ آیا کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتے تھے، ان کی بیوی نے ان کے اوپر پانی پھینکا تو وہ اس کو دوڑا لیے۔ خیریت یہ تھی کہ ان کی ماں یعنی شوہر کی ماں کا کمرہ قریب میں تھا، وہ جا کر گھس گئی، ورنہ ان کے اوپر جو ہے ڈنڈے برسے ہی ہوتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی صورت میں ہے جب کہ وہ خواہش مند ہو اور چاہتا ہو، لیکن سستی کی وجہ سے، نیند کی غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجل قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں، چاہے ہمارے بھائیوں کی شکل میں ہے یا ہمارے بہنوں کی شکل میں ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، کتنا سعادت مند ہے وہ انسان جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں۔ یہاں لوگ کسی شیخ کو ٹیلی فون کر کے، کسی بزرگ کو ٹیلی فون کر کے اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور دعا کر کے جا چکے ہیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ رحم فرمائے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ لمبی نماز پڑھے، 2 ہی رکعت نماز پڑھ رہا ہو، صرف 10 آیتیں دونوں رکعتوں میں پڑھ رہا ہو، تو رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی سستی کرتی ہے، کروٹ بدل کے لیٹ جاتی ہے، انکار کرتی ہے، تو اسے جگانے کے لیے اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا اللہ کی رحمت اس عورت کے اوپر ہو جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو ہی بیدار کرتی ہے۔ اگر شوہر بیدار نہیں ہوتا، سستی کرتا ہے، تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ ایک اور حدیث جو سنن ابو داؤد سنن الماجہ میں ابو سعید خدری سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اور دونوں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا شمار الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، کاش کہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا کہ جو مرد بیدار ہو
اور اپنی عورت کو ہی بیدار کرے اور صرف 2 رکعت، زیادہ نہیں، اس کے لیے مشکل سے بیدار ہونے، استنجا کرنے، وضو کرنے، نماز پڑھنے میں صرف 10 منٹ کا وقت لگے گا اور نہیں، لیکن اس پر کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، شاید اس سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ الاحزاب کے اندر مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور آخر میں ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ان کا بدلہ کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا سامان اور بہت بڑے اجر کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد امام الجوزی رحمہ اللہ نے تسبیحات اور اذکار کا باب باندھا ہے، بیان کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے واعظین ہیں جو ایسی بہت سی نمازیں اور بہت سے ایسے اذکار اور دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوا کرتی ہے، نہ ہی وہ کسی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں، البتہ چونکہ اس میں اجر اور قسم کے بیان ہوتے ہیں، لوگوں کو لبھاتے ہیں، اس لیے جاہل مرد اور عورت اس دھوکے میں آ جاتی ہے، اسے سنت سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے امام الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں پر میں چند ثابت صحیح احادیث سے ثابت نماز اور اذکار کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان میں سے چند کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ امام الجوزی نے کہا پہلی چاشت کی نماز جس کا ذکر آ چکا ہے، اور دوسری نماز صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم نماز ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت عباس کو سکھایا تھا اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی، اور یہ نماز میں اس کی تفصیل نہیں رکھتا، ہماری بہنیں عموماً جانتی ہیں اور اس کے اوپر اس کو یا سیکھ کر کے کتابوں میں اس کے اوپر عمل کر سکتی ہیں۔ تیسری نماز امام الجوزی رحمہ اللہ نے صلاۃ استخارہ رکھی ہے، یعنی استخارے کی نماز جب کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو یہ بھی چونکہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، ہماری بہنوں کو یا ہمارے بھائیوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام الجوزی رحمہ اللہ چند بدعی نمازیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسے شب قدر کی خاص نماز کہتے ہیں، 12 رکعت ایسی پڑھی جائے، اتنے بار قل هو اللہ احد پڑھے جائیں، اتنے بار پھر درود شریف پڑھا جائے، وہ جو نماز ہے وہ باطل ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے شب میں جو رات یا عید الاضحیٰ عید الفطر کے رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، امام الجوزی نے کہا کہ یہ بھی باطل نماز ہے۔ اس طریقے صلاۃ الرغائب جو رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں شب کو ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت، اور جب شعبان آتا ہے تو اس کو جو ہے لوگ میسج کے ذریعے اور ادھر ادھر پھیلانا شروع کرتے ہیں، یہ نماز بھی باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چند اورات ورد یعنی اذکار کا بھی ذکر امام الجوزی نے فرمایا ہے اور بیان کیا، سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس سے افضل کوئی اور ذکر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک حرف قرآن پڑھا اسے 10 نیکی ملی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا الف لام میم پر 30 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اپنے ساتھیوں کو ایک بار مخاطب کر کے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ کیا تم لوگ رات میں 1/3 قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اس سے بھی عاجز آ جاتے ہو؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول 1/3 قرآن کیسے کوئی پڑھ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ 1/3 قرآن ہے، یعنی سونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام الجوزی نے ایک بڑی بہترین بات کہی کہ عورت کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو سکے قرآن مجید یاد کرے۔ آج کل الحمدللہ ہماری بہنوں میں یہ رجحان بڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آثار سے پتہ چلے ہیں، جیسے امام الجوزی نے کہا اور شاید مائی عائشہ سے بھی مروی ہے کہ جنت کی سیڑھیاں اتنی ہیں جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں، اس لیے قاری قرآن جو حافظ قرآن ہے اس سے کہا جائے گا اقرا ورقہ، تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی جو تجھے یاد ہوگی وہی تیری منزل ہے۔ یہ حافظ قرآن کے لیے یا جو لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، جیسا کہ یہ چیز ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں تک
تسبیح اور ذکر کا تعلق ہے، امام الجوزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس کا خصوصی حکم دیا ہے، اور عموماً یہ کہا ہے کہ تسبیح کو شمار کیا کریں اور اپنے ہاتھوں پر۔ عموماً ہماری بہنیں اس لیے سستی کرتی ہیں اور تسبیح کو اپنے ہاتھوں پہ پڑھنے کے بجائے جو ہے آج کل جو تسبیحات بازار میں ملتی ہیں اس کا استعمال کرتی ہیں۔ وہ ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، ہم اسے کہتے ہیں بدرجہ مجبوری جائز ہے۔ جائز ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس سے ریا اور نمود مقصود نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بغیر اس کے استعمال کے اس کا پڑھنا اس کے لیے مشکل ترین کام بن جائے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی گئیں تو تسبیح کا استعمال جائز ہو سکتا ہے، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہاتھ پر یہ برکت کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس وعقدن بالانامل، تم لوگ تسبیح کا، تحلیل کا یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کا ورد بکثرت کرو، اور اسے اپنی پوروں پر، پور یہ ہے ساتھیو، ہمارے یہاں عموماً سمجھتے ہیں کہ پور یہ ہے، یہ جو گرہ ہے یہ پور نہیں ہے، پور یہ ہے، یہ آپ نے کہا پوروں پر انہیں گنو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ گواہی دیں گی۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَغْفُلْنَا فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، اس تسبیح سے تم غافل نہ ہو ورنہ تمہیں رحمت سے غافل ہو جاؤ گی۔ ہماری بہنوں کے لیے بڑے مسائل رہتے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، خاص طور پر جوان ہیں، ان کے نماز مشکل سے پڑھ پاتی ہیں، لیکن اگر اس کا اہتمام کر لیں تو ان کے لیے بہت چیز ہے۔ اسی طریقے سنن ابو داؤد، سنن ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرمائی، مائی عائشہ نہیں حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک عورت کے پاس گئے تو اس کے گٹھلیاں کھجور کی پڑی ہوئی تھی جس پہ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی، تو آپ نے بیان فرمایا کیا میں تمہیں اس سے آسان نہ بتلا دوں؟ یعنی آپ نے کہے نہیں کہا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن اس سے آسان کام میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما خلق بین ذالک، سبحان اللہ عدد ما هو خالق۔ یہ چار چیزیں ہیں، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما خلق بین ذالک، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان، سبحان اللہ عدد ما هو خالق۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر بھی، لا الہ الا اللہ بھی، الحمدللہ بھی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ 5 کلمے پڑھے جائیں کیسے؟ مثال اللہ اکبر عدد ما خلق، اللہ اکبر اللہ عدد ما خلق فی الارض فی السماء، اللہ اکبر عدد ما خلق فی الارض، اللہ اکبر عدد ما خلق بین ذالک، یعنی آسمان اور زمین، اللہ اکبر عدد ما هو خالق۔ یہ چار کے ساتھ یہ ہر کلمے 5 پڑھے جائیں تو آپ صلی بیان فرمایا یہ اس سے زیادہ آسان ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے کلمات امام الجوزی نے ذکر کیا ہے، البتہ ایک دعا ذکری ہے جو غم اور مشقت اور پریشانی کی دعا ہے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، ہماری ہر بہن کو اور ہمارے ہر بھائی کو یہ دعا یاد رہنا چاہیے، اور اس کا بڑا اثر علماء نے محسوس کیا ہے، بڑا اثر علماء نے محسوس کیا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرب، پریشانی، الجھن کے وقت پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بڑی آسانی سے ہر ایک کو یاد ہو سکتا ہے، پھر سن لے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا آپ کا پریشانی کو اور غم کو دور کرنے والی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ابن بطال نے اپنی شرح میں
نے ابو بکر الرازی کے حوالے سے نقل کیا کہ میں اصفہان میں امام ابو نعیم اصفہانی کے پاس بیٹھ کر کے حدیث لکھ رہا تھا. وہاں پر ایک صاحب تھے جن کو ابو بکر ابن علی کہا جاتا تھا اور وہ بڑے نیک اور صالح تھے، بلکہ اس علاقے میں انہی کا فتویٰ چلا کرتا تھا ابو بکر ابن علی. لیکن ان کے خلاف کچھ لوگوں نے حاکم کے پاس چغلی کی، ان کی شکایتیں غلط کی، تو حاکم نے اٹھا کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا. تو یہ محمد ابو بکر الرازی کہتے ہیں مجھے اس پر بڑی تکلیف ہوئی. میں رات میں گیا اور سوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں. آپ حضرت جبرائیل ہیں، حضرت جبرائیل برابر ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر جاؤ ابن علی سے کہہ دو کہ صحیح بخاری میں جو کرب کی پریشانی کی دعا ہے اس دعا کو بکثرت پڑھتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس جیل سے نجات دے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح ہی جا کر کے ان سے بیان کیا، وہ اس کا ورد کرنے لگے، ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ انہیں جیل سے نجات مل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا جو دعائے کرب ہے ہر شخص کو یاد رہنا چاہیے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور ہر مشکل اور پریشانی میں اسے پڑھنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں. بعد دعاؤں کے معاملے جوزی نے اور نقل کیا ہے، لیکن وہ دعا عام طور پر ہماری بہنیں جانتی ہیں. جیسے نماز میں پڑھنے کی وہ دعا ہے تو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ نماز میں کون سی دعا پڑھوں، تو اس کا ذکر ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے صبح شام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر 100 مرتبہ اس کا ذکر کرنا چاہیے. تو آج کے درس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. آئندہ اب مجلس ہوگی وہ رمضان کے روزوں کے بیان میں، نماز سے متعلق اور اس کے بعد جو ذکر اذکار تھے اب تک اس کا بیان چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف امام الجوزی پر بھی رحم فرمائے، اس کتاب کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی مفید بنائے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محروم نہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.